جیسے سر آپ نے کہا جو امیر تر ہو رہا ہے، طبقاتی نظام پاکستان میں ختم نہیں ہو رہا، تو آپ کو لگتا ہے کوئی حکومت کی ایسی پالیسیاں جو آپ کو لگتی ہیں یہ پالیسیاں چینج ہونے والی ہیں تاکہ ملک کو جو طبقاتی نظام ہے یہ ختم کیا جا سکے؟ دیکھیے جی، طبقاتی نظام جو ہے جتنی دیر تک آپ تعلیم کے ذریعے لوگوں کو شعور نہیں دیں گے، آپ کے ابھی بھی جنوبی پنجاب اور کے پی کے اور بلوچستان میں وڈیراازم جو ہے یا سندھ میں جو عام لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہونے دے رہے، جتنی دیر تک آپ کے اندر شعور نہیں آئے گا، ہم یہی کہتے رہیں گے کہ جناب ہم نے ووٹ لے لیا ہے بریانی کے ڈبے پہ. ایسے ہی بات یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم شعور نہیں دیں گے، ماشاءاللہ آپ یو ایم ٹی میں پڑھ رہے ہیں، آپ ایک اچھے کاز کے لیے نکلے ہیں، اسی طرح ایک موٹیویشن ملتی ہے، آپ کریں گے، آپ کے دوسرے دوست کریں گے، ٹھیک ہے. جب آپ پڑھ کے لکھ کے معاشرے میں آگے جائیں گے تو آپ بھی اچھائی کو پروموٹ کریں گے، اجتناب کریں گے شارٹ کٹ پہ، ٹھیک ہے جی. ہر وہ بندہ جو شارٹ کٹ یوز کرتا ہے وہ فار ایور نہیں ہوتا. ایسے تو ہمیں نوجوان نسل کو اور ہمارے جو ملک کی اقتدار میں ہیں ان کو یہی ہے کہ وہ، کیونکہ یہ لوگ بھی خود جب اقتدار میں آئیں گے شارٹ کٹ کے ذریعے تو یہ شارٹ کٹ ہی اڈاپٹ کریں گے. کوئی بھی حکومت جو ہے جتنی دیر تک پالیسی کو لانگ ٹرم نہیں لے کے چلے گی یہاں پہ بہتری نہیں آ سکتی. بہتری تبھی آئے گی آپ تعلیم کے ذریعے شعور دیں، انصاف کا بول بالا کریں، رولز آف لا جسے ہم کہتے ہیں، جتنی دیر تک رولز آف لا نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں پولینڈ جا رہا تھا تو بذریعہ کراچی ایئرپورٹ میں میں بورڈنگ کارڈ کے لیے لائن پہ لگا ہوا تھا کہ میرے اپنی باری پہ ایک بزرگ بابا جی میرے آگے آ گئے. آدھے گھنٹے کے بعد میری 20-25 منٹ بعد جب میں کاؤنٹر کے پاس پہنچا تو ہارڈلی 3 یا 4 لوگ رہ گئے، تو وہ بابا جی میرے پاس آگے کھڑے ہو گئے. میں کہ جی بابا جی میں تھے ادھے گھنٹے تو کھڑا، میں پتر اتنے کھلوتا تھا سا. میں کہ جی میں پچھلے ادھے گھنٹے تو اتنے کھلوتا تھا، تسی مجھے نظر نہیں آئے. تسی ویسے کہو کہ میں یار اگے کھڑا ہونا وا تو میں تھوڑی رسپیکٹ کراں گا، لیکن تسی اے نہ کہو کہ میں اتنے کھڑا سا. یعنی کہ وہ رولز آف لا کو انہوں نے توڑا. وہی بابا جی جب دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچے تو سب سے پہلے لائن میں لگے ہوئے تھے. پھر میں نے انہیں کہا کہ بزرگو صبر اسی تواڈے کولوں سیکھنا ہے، جے تسی صبر نہیں کرنا تو تسی اگوں اپنے بچے کی ٹیچ کرنا ہے. زبردست بات ہے. ٹھیک ہے، یہی چیز ہے کہ ہم شارٹ کٹ کی بجائے جب پراپر راستہ اختیار کریں گے وہ شعور ہے، دوست شعور نہیں ہے. ایسے ہی ایک گلی محلے میں بیٹھنے والا جب آپ کی بات سنے گا کہ آپ شعور کی بات کر رہے ہیں، اچھی بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو اپریشیٹ کرے گا. جب آپ بھی اس کو اسی کی زبان میں بات کریں گے تو پھر بہتری نہیں آ سکتی. ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ بندہ برا ہے، اس کو کہی جا رہے ہیں تو پیڑا ہے، کوئی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. ایسے ہی ایک اللہ کے نیک بندے تھے، انہیں پتہ چلا کہ ان کے علاقے میں ایک غلط عورت آ گئی ہے. وہ انہوں نے اچھا اپنا ایک مسلہ اور لوٹا پکڑا، کچھ پیسے لیے تو چلے گئے اس کے پاس. اسے کہتے ہیں جی کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا جی میرا یہ. اسے کہا میں اس سے ڈبل تمہیں پیسے دوں گا، تم کرو گی وہ جو میں کہوں گا. کہتی جی ٹھیک ہے. جب اس کے ساتھ سارا کچھ طے ہو گیا، اسے بولا کہ وضو کرے اور مسئلے میں کھڑی ہو جائے. وہ کہتی ہے میں ناپاک ہوں، میں یہ ہوں. انہوں نے کہا جی میرا رب پاک ہے، تمہارے ساتھ میری یہ کمٹمنٹ ہوئی ہے، اس کمٹمنٹ کے تحت تم جو میں نے کہنا ہے وہ تم نے کرنا ہے. اس نے وضو کیا،
مسلح پہ کھڑی ہوئی. جب وہ مسلح پہ کھڑی ہوئی تو اللہ کے نیک بندوں نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ میرا اتنا ہی کام تھا, آگے ہدایت. آپ نے اس کے بعد کیا ہوا کہ اس عورت کے گھر سے کئی لوگ ولی بن کے نکلے کہ وہ جب اس کی طرف کوئی جاتا تھا تو وہ ساری رات مسلح پہ کھڑی رہتی تھی, تو جب اس کے پاس کوئی جاتا تھا وہ اپنے گناہوں میں شرمندہ ہو جاتا تھا کہ میں کیا ہوں اور یہ کیا ہے, میں کیا ذہن لے کے آیا تھا. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو معاشرے کو بہتری کی بجائے اس کے کہ کسی کی برائی کو آگے ہم بیان کریں, ہم اسے اچھا کرنے کی کوشش کریں. بالکل. اگر کوئی دوست آپ کا برائی کی طرف متقر ہوا ہے, برائی کی طرف بڑھ رہا ہے, تو اسے روکیں بجائے اس کے کہ اس کا ساتھ دیں. ایسے ہی سر. جب ہم اچھائی کو پھیلائیں گے تو اچھائی ہوگی, معاشرے میں بہتری آئے گی. کیونکہ بات یہ ہے کہ جس طرح کی رعایا اس طرح کی گورنمنٹ. ایسے ہی. آج ہم ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں, ریاست مدینہ کہ کسی ایک اصحاب کے اعمال کی طرح ہم اپنے اعمال تو کر لیں. ریاست مدینہ اتنی دیر تک جتنی دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر وہ ساری چیزیں اڈاپٹ نہیں تھی کرنی, اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو بہتر کر کے بتایا, تو صادق اور امین کا جو لقب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں تھا مل گیا. وہ 40 سال جو اس معاشرے میں گزارے تھے وہ یہی وجہ تھی. جب انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے, تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ جی ہم آپ پہ یقین کرتے ہیں. اولیاء اللہ نے اگر دین کو برِ صغیر پاک و ہند میں پھیلایا ہے تو وہ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے, عبادت گزاری کی وجہ سے. ایسے ہی. بالکل. تو اگر وہ بھی ہماری طرح ہوتے, آج کتنے ہمارے اعمال ایسے ہیں ہم دوستوں کے, ہم لوگوں کے, کہ جنہیں دیکھ کے کوئی موٹیویشن حاصل کر سکتا ہے. جتنی دیر تک ہم دین کو بہتر طریقے سے اپنے اوپر نہیں اڈاپٹ کریں گے, اپنے اندر اڈاپٹ نہیں کریں گے, معاشرے میں بہتری نہیں آ سکتی. ایسے. اسکالرز کام کر رہے ہیں بہت کچھ. آج سے جو میں نے سنا پڑھا ہے کہ جتنی زیادہ تعلیم عام ہوئی ہے یا دیکھا ہے معاشرے میں, اتنا ہی بگاڑ آیا ہے ساتھ.